انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل بھی دیا ہے اور شہوت بھی دیا ہے۔ عقل یہ صرف انسان کے پاس اتنی بڑی دولت ہے کہ دوسرے تمام حیوانات میں یہ چیز نہیں ہے۔ عقل کا مطلب صرف دماغ ہی نہیں ہوتا، عقل کا مطلب صحیح اور غلط کو پہچاننے کی تمیز، اور شہوت جس سے انسان کو برائیوں کی خواہشات ہوتی ہیں۔ جانوروں میں شہوت رکھی گئی ہے، عقل نہیں، اور فرشتوں میں عقل ہے، شہوت نہیں، اور انسان میں دونوں چیزیں ہیں، عقل بھی ہے، شہوت بھی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ کوئی انسان اپنی شہوت ہوتے ہوئے بھی، شہوت اس کے پاس ہے پھر بھی بچ رہا ہے، تو وہ فرشتوں سے افضل انسان ہے۔ اس لیے کہ فرشتے گناہوں سے اس لیے بچے ہیں کہ ان کو شہوت ہی نہیں، گناہ کرنے کی سوچ ہی ان کے پاس نہیں، اور انسان اگر اپنے آپ کو بچاتا ہے تو فرشتوں سے افضل ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ عقل ہونے کے باوجود انسان برائیوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ غلیظ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ جانور اس لیے نہیں بچ پاتا کہ اسے صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے۔ جانور بڑے تھوڑے سے ہو جائیں تو ان میں ماں باپ کا رشتہ نہیں ہوتا، بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہوتا۔ بچے بڑے ہو جانے کے بعد وہ ماں سے، بہنوں سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کے ہاں حدود ہیں۔ اس لیے جانوروں کے ہاں وہ کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، تمیز دیا ہے اور حدود بیان کیا ہے۔ اگر وہ عقل کا استعمال نہ کرتے ہوئے ان بے حیائیوں میں اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے تو وہ جانور سے زیادہ ذلیل ہے۔ اب ہمیں خود کو معلوم کر لینا چاہیے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں، شہوت کے غلام ہیں یا پھر عقل کا استعمال کر کے گناہوں سے بچنے والے لوگ۔ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میں تو سفر میں تھا، آج اتفاقاً آپ کے ہاں حاضر آ گیا، لیکن کیا یہ ہاشمی مسجد کے جمعہ کا منظر ہے جو 1:30 بجے 2 صف بھی نہ ہوتی ہو؟ کیا یہ وہی مسجد ہے جہاں پر 12:30 بجے قدم رکھنے کی جگہ نہ ہوتی ہو؟ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ کس وجہ سے مسجدوں سے دوری؟ صرف یہ ایک مسجد میرے سامنے ہے، باقی کے حالات اور بھی گرے ہوئے ہیں۔